حبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى صلى الله عليه وسلم. آج ہم سب انشاءاللہ تعالی اپنا دادا حضرت کے کا کچھ تذکرہ سماعت کریں گے. حضرت سیدنا محمد المدی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سید السادات سیدنا امجدی قدس اللہ العزیز سید السادات حضرت سید الہند سیدنا امجدی قدس اللہ العزیز 9ویں صدی ہجری کے ممتاز اولیاء اللہ اور صلحاء امت میں سے ہیں. آپ کی جائے ولادت یعنی جائے پیدائش کی جگہ بغداد شریف ہے اور آرام گاہ امجد شریف ضلع اورنگ آباد بہار میں ہے. آپ کی ولادت اقدس سن 810 ہجری مطابق 1390 عیسوی میں بمقام بغداد شریف خانقاہ قادریہ میں ہوئی. آپ کا نام نامی محمد رکھا گیا. آپ نے 130 برس عمر پائی. سبحان اللہ. اور سن 940 ہجری میں بمقام امجد شریف میں وصال فرمایا. آپ کا شجر نسب محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ المشایخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اسی مناسبت سے آپ کو قادری کہتے ہیں. ابتدائی تعلیم و تربیت والدین ماجدین کے زیر سایہ حاصل کی. پھر وقت کے مایہ ناز اور ممتاز علماء و صلحاء کے ذریعہ علوم عقلی و نقلی کا تحصیل و تکمیل کی. تحصیل علوم کے بعد کئی برسوں تک مکہ مکرمہ میں قیام رہا. اسی اثناء میں کئی حج کیے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اسی سرزمین سے آپ کے فیضان کا شہرہ قضائے عالم میں پھیلا. آپ نے 36 سال کی عمر میں مناقحت کی یعنی 846 ہجری میں جب بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے. اسی موقع پر موضع سرہر پور میں متصل کی چوچا شریف جو کہ چوچا شریف سے لگ کے ہے رسم مناقحت سے سرفراز ہوئے یعنی نکاح کی محفل منعقد ہوئی. یہاں 15 روز قیام فرمایا. اس کے بعد امجد شریف میں سکونت اختیار فرمائی. اسی مناسبت سے آپ کو محمد القادری المکی البغدادی الہندی الامجدی کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا شجر نسب کچھ یوں ہیں: سید محمد بن سید درویش ابو محمد شمس الدین بن سید کلائے عالم ابو الخیر قطب الدین بن سید عبد الرحیم بن سید عبد الفتاح بن سید عبد الوہاب بن سید عبد الرحمن بن سید عبد اللطیف بن سید عبد الحی بن سید عبد الجلیل بن سید عبد الرحیم ابو القاسم کرم اللہ رزاقی بن صاحب العلم والاشفاق تاج الدین عبد الرزاق القادری بغدادی بن حضرت امیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت غوث الاعظم شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بن سید عبد الصالح جنگی دوست جیلی بن عبداللہ زاہد بن سید یحییٰ زاہد سید محمد رومی سید داؤد بن سید ابو عمر موسیٰ الصابر الزاہد الرضا بن سید عبداللہ المورث بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المحض بن امام حسن مسنہ امام المؤمنین حسن مجتبی بن امیر المؤمنین حضرت سید اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت علی شیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منقبت محمدیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا کے بڑے صاحبزادہ حضرت سید معین الدین قادری تھے، لہذا انہی کے نام پر حضرت سیدنا کی کنیت ابو معین الدین مشہور ہوئی. منقبت محمدیہ یہ ایک رسالہ ہے
بزبان فارسی یعنی کہ فارسی میں ہے، اس کو حضرت علی شیر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا قدس سرہ العزیز کے حالات میں مرتب فرمایا، یعنی دادا حضرت کے حالات اس میں آپ نے لکھا۔ حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امجھری قدس سرہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، جو حضرت سیدنا کے شامل بغداد سے ہندوستان آئے اور تا زندگی یہیں قیام پذیر رہے۔ حضرت سیدنا قدس سرہ کے وصال کے بعد وہ موضع کٹمبا ضلع اورنگ آباد میں حضرت سید منور کٹمبوی کے شامل تشریف لائے۔ منقبت محمدیہ حکیم موصوف کے ارشاد پر ہی تصنیف فرمائی تھی۔ حضرت شیرازی 150 سال عمر پا کر دار فانی سے دار بقا کو کوش کر گئے۔ مزار شریف موضع کٹمبا میں پختہ سڑک کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ کے مزار شریف سے پورب جانب ایک مدرسہ منانیہ شیرازیہ قائم ہوا ہے، یعنی حضرت کے خلیفہ کے نام سے، اور حضرت سیدنا کے القابات و خطابات یہ ہیں۔ حضرت سید الہند سیدنا امجھری قدس سرہ العزیز کے القاب و خطابات، جن کو صاحب اذکار طیبہ نے بھی تحریر فرمایا ہے، اس طرح ہے: حاجی، والی، عارف، کاشف، عالم، واصل، فاضل، عاقل، کامل، نقی، تقی، متقی، سراج، عزیز، منور، معمور، مبارک، معین، حکیم، مونس، رفیع، قادری، حافظ، واعظ، مصلی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ القابات ہیں۔ اس کے علاوہ مصلی، کریم، سلیم، نافع، شریف، لطیف، محدث، عاشق، راکع، قائم، سخی، داعی، خاشع، خاضع، سید، مؤید، رفیق، شفیق، خلیق، محقق، مدقق، راشد، مرشد، طاہر، مطہر، جمیل، معظم، مکرم، مقرب، مؤدب، ذاکر، شاکر، صالح، فاتح، راسخ، مظفر، منصور، ہادی، صادق، جواد، مخدوم، محب، محبوب، حبیب، سعید، رشید، ذکی، سالک، زاہد، عابد، کاظم، حلیم، محامد، حامد، محمود، مسعود، واحد، محفوظ، راجی، حمید، مکمل، مقرر، موصول، مقبول، مطلوب، مرید، رافع، منیر، محرم، قرشی، ہاشمی، مصطفی، مرتضوی، حیدری، حسنی، حسینی، محضی، جونی، زاہدی، قادری، رزاقی، جیلی، جیال، جمالی، جیالی، جیلانی، بغدادی، ہندی، امجھری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی القابات ہمارے دادا حضرت کے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ القابات کسی عام انسان نے نہیں دیے ہیں، بلکہ یہ اولیاء اللہ اور مشائخ اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امجھری قادری قدس سرہ کے سلسلے کے مریدین و متقدین اور اولاد عام طور پر آپ کو سید اور سید الہند کہتے ہیں۔ حلیہ مبارک دادا حضور کا حضرت سید الہند سیدنا امجھری رضی اللہ تعالی عنہ جسیم البدن، پیوستہ شکم اور فراخ جبی یعنی چوڑی جبی والے، باریک و کشادہ ابرو، بلند بینی تھے، ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک عریض اور دراز تھی۔ 130 سال عمر پانے کے باوجود بھی ریش مبارک کے چند بال سیاہی تھے، سبحان اللہ۔ کہ آپ نے وصال فرمایا، آپ کی انگلیاں درمیانہ درجہ کی تھی، یعنی نہ بہت لمبی اور نہ بہت چھوٹی۔
اور ہتھیلیاں اور پاؤں لمبے تھے، قد سیدھا تھا اور ہموار، بہت لمبا نہ بہت پست بلکہ متوسط درجہ کا، رنگ سفید تھا، دونوں آنکھیں اور کان متناسب تھے، لباس آپ کا لباس اکثر سفید اور کبھی سیاہ ہوتا تھا، عمامہ مبارک سفید زیب فرق فرماتے تھے، جس کی بندش گول ہوتی، کبھی سفید یا سبز رنگ کی ٹوپی بھی پہنتے تھے، یہ ٹوپی سر مبارک سے ملی رہتی تھی، یعنی آج جس طرح عمامہ کے نیچے ٹوپی رکھ کر پہنتے ہیں اس پر عمامہ باندھتے ہیں، اسی طرح سنت کے مطابق یہ اسے کلاہ لاطیبہ کہتے ہیں، کلاہ ناشرہ جو سر سے بلند ہوتی تھی کبھی بھی استعمال نہ فرمایا، یعنی جو ٹوپی سر سے لگ کے ہوتی تھی چپٹی، یعنی سر پہ چپکی ہوئی، اس کو آپ لگاتے تھے، اونچی ٹوپی نہیں لگاتے تھے۔ پیراہن مبارک سفید اور کبھی سیاہ صوف کا استعمال کرتے تھے، صوف مطلب کہ جیسے کہ اونی بولتے ہیں اس کو، اون کا۔ حضرت علی شیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کلاہ ناشرہ کے استعمال نہ کرنے کی دریافت کی، یعنی کلاہ ناشرہ یعنی اونچی ٹوپی نہ پہننے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کلاہ لاطیبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، یعنی چپٹی ٹوپی سر سے لگی ہو جو، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، اور کلاہ ناشرہ کفار کا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا اسے اختیار کریں، اللہ اکبر، یعنی سنت پر اس قدر عمل۔ آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن کبھی سبز اور سیاہ بھی استعمال فرماتے تھے، اس کے علاوہ دوسرا رنگ آپ کو پسند نہیں تھا، سرخ رنگ سے تو بہت نفرت تھی۔ ہندوستان آتے وقت کچھ روز سمرقند میں آپ کا قیام رہا تھا، اسی اثنا میں ایک روز کوئی شخص سرخ دستار یعنی سرخ امامہ سر پہ باندھے اور گلابی انگورکھا پہنے آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ انگورکھا مطلب کہ پہلے جیسے آج کوٹ پہنتے ہیں تو اسی طرح وہ انگورکھا ہوتا تھا، جیسے کہ شیروانی جتنی لمبی ہوتی ہے اسی طرح انگورکھا پہلے چلتا تھا، تو اس کو انگورکھا بولتے ہیں۔ تو سرخ دستار سر پہ باندھے اور گلابی انگورکھا پہنے آپ کی خدمت میں حاضر آیا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت شیخ علی شیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہمراہ تھے، انہیں اس پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ آپ سلام کرنے میں ہمیشہ دوسروں پر سبقت کرتے تھے، یعنی پہلے آپ سلام کرتے تھے، آنے والا سلام کرے اس سے پہلے آپ سلام کر دیتے تھے، لیکن اس کے برعکس یہاں ہوا تو حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، اس لیے کہ حضرت ہمارے جو ہے تو پہلے سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی اور سلام کا جواب نہ دیا، تو ہمیشہ دوسروں کو سبقت کرتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اس خاموشی کی وجہ دریافت کی۔ حضرت سیدنا قدس روح العزیز نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے بدن پر 2 سرخ کپڑے تھے، یعنی وہ 2 سرخ لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سنت کو دادا حضرت نے اس پر عمل کیا، اس پر عمل کرتے ہوئے اس انسان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی سے مسلسل اس کا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اسی کو تسلسل رکھتے ہوئے اگلے مہینہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، اگلے ہفتہ